بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی سے آج کی اس مبارک مجلس میں جو روئے زمین کے مبارک ترین شہروں میں سے ایک شہر میں منعقد ہو رہی ہے، وہ شہر جسے حضور نے طابہ، طیبہ اور طیبہ فرمایا ہے، وہ شہر جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بری بات سننا بھی ناگوار فرمایا ہے، حتیٰ کہ اس کا پرانا نام یثرب پکارنا بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمائے جو اسے یثرب کہے فلیستغفر اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرے۔ اور وہ شہر مبارک ہے جہاں میں اور آپ اس وقت جمع ہیں۔ یہ صرف جمع نہیں ہے بلکہ نصیبے کی بلندی اور عروج کا موقع ہے۔ اس سے زیادہ کیا بلندی ہوگی کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ ذرا استحضار، ذرا اپنے آپ کو، قلب کو مستحضر کیجیے، مدینۃ الرسول میں ہیں آپ اس وقت، اس مدینے میں ہے جس کے لیے شعراء نے بڑے بڑے کلام کہے ہیں، قصیدے کہے گئے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سے ہجرت فرمائی تو مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں خانقاہ بنائی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ قیام مکہ میں تھا، لیکن کثرت سے مدینہ طیبہ کا سفر فرماتے تھے، اور ایسا لگتا تھا گویا کہ رہتے مدینے میں ہیں، رہتے مکہ میں ہیں اور دل مدینے میں ہے۔ جیسے وہ کہنے والا کہتے ہیں نا، جسمی ہاں ہونا و قلبی لدیک، میرا جسم یہاں پڑا ہوا ہے، دل تیرے پاس ہے۔ تو ایسا تھا گویا کہ خود مکے میں اور دل مدینے میں۔ تو اس پر حضرت نے اپنی کیفیت کو اشعار میں بیان فرمایا، بڑے خوب اشعار ہیں۔ چنانچہ وہ کبھی وجد میں آ کر خود حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سید الطائفہ کے اشعار ہیں۔
کبھی کبھی وجد میں آ کر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، کہے ہے شوق نبی آ کر چلو مدینے چلو مدینے. یہ کس کے اشعار ہیں؟ یہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ جو امت کے دل مدینے کی طرف کھنچتے ہیں، چاہے مکہ میں بھی رہتا ہے لیکن پیارے حبیب کی کشش ہوتی ہے. کہتے ہیں حبیب کے تو آثار میں بھی کشش ہوتی ہے. یہاں کی تو چپے چپے میں انوارات ہیں، یہاں کی تو مٹی کے اندر بھی انوارات ہیں. میں نے اس پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا نا، حضور نے کیا فرمایا؟ تراب المدینتی مؤمنہ، مٹی بھی ایمان والی ہے، ہر چیز نرالی ہے. یہی وجہ ہے سارے عالم میں کیسے ہی بہترین مقام پر کوئی بیٹھا ہو، کیسی بہترین جگہ پر کوئی موجود ہو، لیکن اس کا دل کہاں کھنچتا ہے؟ مدینے کی طرف ضرور کھنچتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کیفیات کو اشعار میں بیان فرمایا. کہے ہے شوق نبی آ کر چلو مدینے چلو مدینے، میں دل سے ہوں گا تمہارا رہبر، چلو مدینے چلو مدینے. مکے والا بھی مدینے کی طرف ضرور آتا ہے، اس کا دل بھی اس طرف لگتا ہے، اس لیے کہ ہماری امیدوں کا مرکز یہاں موجود ہے. گناہگاروں کی امیدوں کا مرکز یہاں موجود ہے. اور کون سی امیدوں کا مرکز موجود ہے؟ امیدوں کا مرکز یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ روضے کی طرف جاتے ہیں نا، حدیث لکھی ہوئی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت کس کے لیے ہے؟ میری امت میں سے جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے. تو یہاں ہماری امیدوں کا مرکز موجود ہے. ہم مانگتے اللہ سے ہیں، دینے والے اللہ ہیں، لیکن یہ بھی رب العالمین نے اس بات کی خبر دی نا کہ گناہ گاروں کے لیے آخرت میں سکہ اگر چلے گا تو محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا چلے گا. تو بھائی ظاہر کشش تو ہونی ہے نا، کشش تو ہونی ہے. ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کسی شاعر نے بہت خوب کلام کہا ہے، مدینے کے بارے میں بہت زیادہ قصیدے ہیں، نظمیں ہیں، اشعار ہیں، لوگوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کھولے ہیں شہروں میں. تو حضرت ایک شاعر نے کہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے وہ مسلمان شاعر نہیں ہے، غیر مسلم شاعر ہے. تو کہتا ہے دنیا کا عقیدہ ہے، اپنا بھی یقین ہے، جو بات مدینے میں ہے کہیں اور نہیں ہے. کہیں اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، کسی اور شہر کو یہ اعزاز مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. اچھا وہ غیر مسلم کیسے کہتا ہے دنیا کا عقیدہ ہے، اپنے لیے عقیدہ نہیں کہتا، اپنا کہتا اپنا بھی یقین ہے. دنیا کا عقیدہ ہے، اپنا بھی یقین ہے، جو بات مدینے میں ہے کہیں اور نہیں ہے. واقعی خدا کی قسم بڑا منفرد، بڑا منفرد. یہ کس کا شہر ہے؟ رسول اللہ کا شہر ہے، رسول اللہ کا شہر ہے. اور یہ مسجد کس کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجدی، میری مسجد ہے. کس کی مسجد ہے؟ میری مسجد ہے. اس مسجد کی نسبت بھی اپنی جانب کی آپ نے. سبحان اللہ، 4 چاند لگ گئے نسبت کو. روزہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے. اور سارے عالم میں، خدا کی ساری خدائی میں اگر کسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر محبوب کبریا ہے، تو وہ بھی کہاں پر ہیں؟ وہ بھی یہیں کے ساکن ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس شہر کو بڑی عالی شان نسبتیں، بڑی شاندار، بڑی جاندار نسبتیں حاصل ہیں. حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں کبھی کبھی واقعہ سناتا ہوں تاکہ سننے والوں کو احساس ہو، مدینہ طیبہ کی قدر کا پتہ چلے. پیسے آپ کو سارے عالم میں مل جائیں گے، اچھے گھر مل جائیں گے، اچھے مکانات مل جائیں گے، اچھے کاروبار مل جائیں گے. خدا کی قسم اتنی عزتیں اور رفعتیں رکھنے والی نسبتیں اگر جمع ہوں گی تو اسی شہر میں جمع ہوں گی. باتیں ہم یہاں آئے اس زمانے کے اندر غربت بہت تھی،
غربت بہت تھی. فرماتے ہم یہاں آئے، اس دور میں ایسا تھا کہ ایک سکہ یا 2 سکہ لیا سارا دن بیچاری خواتین بچوں کو سنبھال لیتی تھی، اور اتنے فراوانی نہیں تھی. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جناب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ یہاں تو سارے عالم کے سارے میوے آ رہے ہیں، سارے پھل آ رہے ہیں جو آپ کو اپنے ملکوں میں نظر نہیں آئیں گے وہ یہاں نظر آ جائیں. جو خوشبو وہاں نہیں سونگی ہوگی یہاں سونگ لیں گے، جو ذائقہ وہاں نہیں کبھی چکھا ہوگا وہ یہاں نصیب ہو جائے گا. اب تو بڑی برکات، لیکن یہاں تنگی بھی دیکھی لوگوں نے، تکلیف بھی دیکھی، یہاں پر رہنے والوں نے دکھ بھی دیکھے، اور بڑی محبت کے ساتھ پیارے حبیب کی محبت میں سب کچھ سہا بھی ہے. تو اس زمانے میں لوگ آتے تھے ہندوستان سے تو لوگ کہتے تھے بھئی یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، 3 وقت کھانا بھی کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، بڑی ان کی حیثیت ہے. تو مقامی لوگ اور بچے آ جاتے تھے. حضرت فرماتے ایک بچہ ہمارے پاس آتا تھا، اور وہ سارا دن ہمارے پاس بیٹھتا تھا، کبھی پانی بھاگ کر پلاتا، ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا. تو فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اکثر پوچھتا تھا کہاں سے آئے؟ ہم کہتے تھے ہندوستان سے آئے، ہند سے آئے. تو وہ کہتا تھا وہاں کیا ہے ہند میں؟ ہماری ٹھاٹ باٹ دیکھتا تھا. ہم اسے بتاتے تھے بھئی وہاں ہندوستان میں کھانے ہمارے بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس مدرسے بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، تم اگر ہمارے ساتھ چلو گے ہم اپنے ساتھ تمہیں رکھیں گے، اچھا کھانا کھلائیں گے، اچھا کپڑا پہنائیں گے، تمہاری خوراک کا، تمہاری تعلیم کا خیال رکھیں گے. تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا سن کر، اچھا مجھے لے جاؤ گے ساتھ؟ کہتے ہاں لے جائیں گے. یتیم بچہ تھا مدینے کا. مجھے ساتھ لے جاؤ گے؟ شیخ وعدے پر قائم رہو گے نا؟ کہتے فرماتے تھے بیٹا ہم تجھے لے جائیں گے تجھے. پھر اس سے جب جانے کے دن قریب آئے تو اس نے کہا کہ اچھا میں اپنی ماں سے بھی پوچھ کر آؤں گا. وہ ماں سے پوچھنے گیا کہ یہ شیخ آئے ہوئے ہیں مجھے ہندوستان لے جانا چاہتے ہیں، وہ بڑا اچھا علاقہ ہے، وہاں کھانا بھی اچھا ہوگا، مکتب میں بھی پڑھائیں گے، میرے لباس کا بھی خیال رکھیں گے، ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے. تو ماں نے بھی یہ خیال کر کے کہ صلاحہ ہیں، نیک لوگ ہیں، بچے کا مستقبل سمجھ جائے گا، چلو چلا جاتا ہے تو چلا جائے. اب آخری دنوں میں وہ ہمارے ساتھ جڑنے لگا، بیٹھنے لگا پہلے سے بھی زیادہ. حضرت فرماتے ہیں وہ یہی پوچھتا تھا ہندوستان کیسا ہے، وہاں کیا کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا. کہتے جب دن ایک آدھ رہ گیا تو اس نے پھر وہی سوال کیا کہ وہاں کیا ملتا ہے، وہاں کیا ملتا ہے. تو حضرت فرماتے میری تو اس سے انسیت ہو گئی تھی، میں نے اس کو بتایا بھائی وہاں یہ بھی ہوگا، وہاں وہ بھی ہوگا، وہاں وہ بھی ہوگا. تو عجیب بات ہے اس دن اپنی چھوٹی سی انگلی سے اس نے روزے کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا شیخ وہاں روزہ، یہ روزہ ہوگا وہاں پر؟ خدا کی قسم ساری دولتیں ہمیں مل جائیں نا، ہم اس روزے میں لگی ہوئی ایک اینٹ کی قیمت نہیں دے سکتے. اتنی اونچی نسبت ہے اس کی، ایسی عالیشان ہے. اس نے بچے نے پوچھا کہ شیخ یہ روزہ ملے گا وہاں، یہ روزہ ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا بیٹا اگر یہ روزہ وہاں ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ اسی کی طرف میں آتے، اسی کی زیارت کے لیے آتے. یہی دولت تو ہے جو سارے عالم کو میسر نہیں ہے. سارا عالم اس کی قیمت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کون ہے یہاں پر آرام فرما ہے؟ سرور کونین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی گرامی یہاں آرام فرمائے. تو حضرت فرماتے ہیں اس نے تو ہمیں ہلا دیا بچے نے سوال پوچھ کر کہ یہ روزہ ہے وہاں؟ تو میں نے کہا نہیں بیٹا یہ روزہ وہاں کہاں سے آیا، یہ روزہ وہاں کہاں سے آیا؟ اس روزے کی وجہ سے تو ہم سفر کر رہے ہیں اور صاحب روزہ کی وجہ سے تو ہم سفر کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا وہاں؟ تو اب دیکھیں اس کا ایمان دیکھیں، اور واقعی یہاں والوں کا ایمان ہم سے بہت قوی. آپ ایک بات یاد رکھیے گا، ان کی نسبت ہم سے زیادہ ہے. کبھی اپنے مال پر گھمنڈ نہ کیجیے گا، اپنی حیثیت پر گھمنڈ نہ کیجیے گا، اپنے گھروں پر اور گاڑیوں پر گھمنڈ نہ کیجیے گا.
آپ کی ساری چیزیں مٹی ہیں اور یہ ان کی نسبتیں سونا اور ڈائمنڈ ہے، اور ان چیزوں کو، مٹی کو کبھی سونے کے مقابلے میں قابل تذکرہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری ساری چیزیں کیا ہیں؟ مٹی ہیں، اور ان کی نسبتیں، یہ تو پیور سونا ہے بھائی، خالص سونا ہے۔ ان نسبتوں کے لیے اللہ نے ساری عزتیں رکھی، ساری کرامتیں رکھی۔ تو اس بچے نے روزے کے بارے میں سوال کیا، یہ وہ روزہ ہے جہاں سے اتنی عظیم الشان خیرات بٹ رہی ہے۔ ساری زندگی ہم محنت کرتے ہیں، ساری زندگی اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہیں، ساری زندگی عمل صالح کی کوشش کرتے ہیں، شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں آنے کی قیمت پتہ کیا ہے؟ اتنی بڑی قیمت ہے، اتنی بڑی قیمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر، میرے روزے کی زیارت کر لی نا، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ سارے جہان میں یہ چیز ملے گی نہیں بھائی، اچھے ہوٹل مل جائیں گے، اچھے بزنس مل جائیں گے، گاڑیاں مل جائیں گی، نہ معلوم اور کیا کچھ مل جائے گا، لیکن جو یہاں ہے وہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اس بچے نے حضرت سے کہا، شیخ اگر یہ روزہ وہاں نہیں ہے تو پھر میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں کی سختیوں میں رہ لوں گا۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں آیا نا، جس نے مدینے میں کا قیام کیا، میں حاجی صاحب کے مکان پر عرض کر رہا تھا اسے، عجیب شہر ہے، سارے عالم میں یہاں رہنے کو بھی سب سے زیادہ جی چاہتا ہے، اور یہیں جان دینے کو بھی سب سے زیادہ جی چاہتا ہے۔ رہنے کو بھی جی چاہتا ہے اور یہیں جان دینے کو بھی جی چاہتا ہے۔ ہر آدمی پوچھو کیا خواہش ہے تو کہتا ہے اللہ بخی نصیب کر دے، اللہ بخی نصیب کر دے۔ کیسے کیسے لوگ یہاں مدفون ہیں، کیسے کیسے صلحاء، صحابہ، بڑے بڑے ائمہ، اگر کہا جائے امت کا خلاصہ یہاں موجود ہے، قیمتی ترین نفوس قدسیاں یہاں موجود ہیں، تو بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی دولت ہے۔ حضور نے فرمایا جو یہاں رہے، یہاں کی تکالیف پر صبر کرے، میری شفاعت، میں خود اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ تو وہ مدینہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یہاں کے قیام کے ایک ایک لمحے کی قدردانی عطا فرمائے۔ اب ہمارے جانے کے دن قریب ہے، یہ آخری مجلس ہے۔ ہمارے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے، میں نے گزشتہ مجلس میں سنایا تھا، حضرت کے واقعات سنائے تھے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں بڑے خوش، میں نے دیکھا 2 گلاس سے کم زمزم نہیں پیتے تھے حضرت والا، بھر بھر کر فرماتے تھے اور پلا دو۔ پھر پیشاب بھی آتا تھا تو جو حرم کے بیت الخلاء وہاں نہیں جاتے تھے، ہوٹل جاتے تھے۔ ہوٹل اس زمانے میں قریب ہوتے تھے۔ حاجی صاحب کو یاد ہوگا، ہمارے حکیم صاحب کو، محترم جمیل صاحب کو یاد ہوگا، یہ انابیہ کا علاقہ، یہاں فندق المعزن میں ٹھہرتے تھے۔ تو حضرت یہاں سے اٹھتے تھے، زیادہ زمزم پیتے تھے، پھر پیشاب کے لیے جانا، پھر وضو کر کے واپس آنا۔ تو میں نے ایک دن حضرت کو ایک گلاس دی، حضرت نے فرمایا اور بھی بھر دو۔ تو فرمانے لگے میں نے حدیث پڑھی ہے، جب سے زمزم کا شوق اور بڑھ گیا، اسے پیٹ بھر کر مومن نہیں پی سکتا ہے، منافق نہیں پی سکتا۔ عجیب بات ہے، یہ دولتیں یہاں کیسے مل رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ آنکھوں میں لگانے کے لیے ترسیں گے اس زمزم کی، جان یہاں سے جانے کے بعد آپ کہیں گے قطرے ملیں، ڈراپس آنکھوں میں ڈالیں، جیسے دوائی نہیں ڈالی جاتی، پھر ایسا ہو جائے گا۔ آپ ذرا یہاں سے اڑان تو بھریں، یہ ساری برکتیں کیسے سمٹتی ہیں، یہ سارے انوارات، یہ ساری کی ساری خصوصیات کیسے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا قیمت میری نہیں تھی، خدا کی قسم قیمت مدینے کی تھی، کوئی میری اوقات تھی؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ گوارا فرما رہے ہیں۔ تو جانے کے دن قریب آتے ہیں نا تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، دل بوجھل ہوتا ہے۔ حضرت والا فرمانے لگے 3 روز حضرت کے ساتھ رہنا نصیب ہوا، تو حضرت والا فرمانے لگے اسی تھوڑا اس کا نمبر بڑھا دیں، ٹھنڈ زیادہ کر رہا ہے۔ حضرت والا فرمانے لگے جس روز جانا تھا نا، تو مجھے کہنے لگے میاں عبد الباری، سچی بات یہ مدینے آنے والا دن بڑی خوشی کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری خوشیاں ایک طرف،
اس رات کی خوشی، اس دن کی خوشی، جس دن اور جس رات آپ مدینۃ الرسول کی جانب سفر کریں، ساری خوشیاں ایک طرف، اس خوشی کے برابر کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، واللہ نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ مدینہ آنے والا دن بڑی خوشی کا دن، بڑی مسرت کا دن ہوتا ہے، اور مدینے سے جانے والا دن بڑا بھاری ہوتا ہے۔ مدینے سے جانے والا دن بڑا بھاری دن ہوتا ہے۔ تو ظاہر دل تو بوجھل ہوتا ہے نا، اور کس وجہ سے بوجھل ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں آنے والے بڑے بڑے ہیں، ایک تو یہ سمجھ لیجئے اتنے بڑے بڑے لوگ، میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، میں نے ان کے ساتھ ایک ہی سفر کیا 97 میں حج کا، تو فرمانے لگے مسجد نبوی کے چپے چپے پر اتنے سارے بھری ہوئی تھی، حج کا زمانہ، کہا کہ پورے عالم سے بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور ایسے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ان کے مقابلے میں اپنے لیے فرمانے لگے ہماری تو کوئی گنتی نہیں ہے یہاں پر۔ میں نے جب سے یہ بات سنی ہے خدا کی قسم، آنے کے بعد بڑائی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ خیال یہ آتا ہے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ جب بڑوں کی سواریاں آتی ہیں نا، آپ اگر اپنے آپ کو کسی کھاتے میں ڈالنا چاہیں نا تو میں بتاتا ہوں کس کھاتے میں ڈالیں۔ بڑوں کی سواریاں آتی ہیں نا تو غلام بھی آ جاتے ہیں، اونٹوں کو سنبھالنے والے بھی آتے ہیں، چرانے والے بھی آتے ہیں، ان کے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے بھی آتے ہیں، آقاؤں کے ساتھ، عزت والوں کے ساتھ چھوٹوں کو اور نوکروں کو اور غلاموں کو بھی آنے دیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، بھائی اصل تو یہ بڑے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ چھوٹوں کو بھی آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، چھوٹوں کو بھی آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہاں تو یہ مسجد نبوی اولیاء سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے پاک کمال آتے ہیں، بڑی بڑی خصوصیات والے لوگ یہاں آتے ہیں۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ابھی گزشتہ دنوں حضرت شیخ الاسلام صاحب نے اپنے بیان میں سنایا۔ بعض لوگوں کو چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں تو نہیں آتی یہ بات، بھائی عقل میں تو معجزہ بھی نہیں آتا۔ کرامت یا معجزے کا جو صدور ہے وہ انسان کے اختیار سے نہیں ہوتا، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف رکھیں پھر تو بات ٹھیک ہے، اگر اس کی نسبت انسان اپنی طرف کر لے کہ یہ میں نے کیا ہے تو پھر وہ چیز غلط ہو جائے گی۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے کیسے کیسے آئے ہیں، ہماری تو کیا گنتی ہے یہاں پر، ہماری کیا اوقات ہے۔ سید صاحب آئے اور آ کر انہوں نے عجیب و غریب انداز میں سلام پیش کیا۔ فتاوی رحیمیہ میں حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ہندوستان میں بہت بڑے صاحب فتویٰ گزرے ہیں، بہت بڑے مفتی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی حضرت سے خط و کتابت رہی ہے فتویٰ پر، گجرات سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت نے اس واقعے پر تحقیق کر کے فتویٰ بھی جاری کیا، فرمایا کہ تاریخی حوالوں سے اور مستند جو اس کے ثبوت سامنے ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ واقعہ بالکل درست ہے۔ تو یہ آئے اور آ کر انہوں نے روضہ اقدس پر سلام پیش کیا۔ ہمیں تو سلام پڑھنے کا بھی ادب معلوم نہیں ہے، کیسے جانا ہے، کیسے سلام کرنا ہے۔ میں گزشتہ مجلس میں دست بستہ عرض کر رہا تھا وہاں ویڈیو نہ بنائیں، وہاں اونچی آواز میں بات نہ کریں، خاص طور پر پھر عرض کروں گا ویڈیو کال لگا کر لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ تم بھی سلام پڑھ، تو بھی سلام پڑھ۔ ارے بھائی وہ بعد میں پڑھ لے یا نہ پڑھے، اس کے لیے فرشتے پہنچانے کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے، پہلے تم خیال کرو کس بارگاہ میں کھڑے ہو، کس بارگاہ میں کھڑے ہو۔ جب باب السلام سے داخل ہونا، ایک زمانہ بڑا عجیب تھا، ہم نے والد صاحب والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ شاخ آیا کرتے تھے اور یہ باب السلام سے باب البقی تک جو یہ سلام پڑھنے والا علاقہ ہے نا، فرمایا یہاں آتے تھے اور اس کیفیت کے ساتھ اندر آتے تھے، بعض مرتبہ سلام پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر جاتے تھے، کہتا اس شاخ کے جنازے اٹھتے تھے یہاں سے۔ آج والے کو تو بیچارے کو پتہ نہیں، یہاں موبائل وہاں موبائل، اگر نہیں دیکھ رہا تو رسول اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے،
نہیں دیکھ رہا تو اپنی منزل مقصود کی طرف نہیں دیکھ رہا. ارے بھائی تو نے لاکھوں روپے اس لیے لگائے تھے کہ اس بیکار کام میں لگنے کے لیے آیا, اس قصے میں لگے گا. لاکھوں روپے اس کام میں لگائے تھے. آ جائیے آگے آگے, تھوڑی سی جگہ بنا دو, آگے ہو جائیں آپ لوگ آگے. تو بہت اس کا خیال کریں. یہ ادب کا بڑا اعلیٰ مقام ہے, یہ ادب کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. موبائل کے استعمال سے, روزہ اقدس کے پاس جا کر گفتگو کرنے سے, بات چیت کرنے سے, ایک دوسرے کو بلانے سے, یا لائیو کال لگا کر لوگوں کا سلام پڑھوانے سے. بھائی یہاں آئے ہو ایسے آؤ جیسے مجرم آتا ہے, جیسے مجرم آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک زمانے میں اس حصے سے جنازے اڑتے تھے, ایسی کیفیت کے ساتھ لوگ اندر آتے تھے. ہماری وہ کیفیت تو نہیں بنتی. ٹھیک ہے وہ ادب ہمارے پاس نہیں, وہ کیفیات ہمیں حاصل نہیں ہے, ہم اس معیار کے آدمی نہیں ہیں. خدا کے لیے بے ادبی تو نہ کریں, گستاخی تو نہ کریں. جن کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ان کے روزے اور ان کی جانب تو دیکھ ہی نہیں رہا, ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ روزہ اقدس پر آئے اور آ کر انہوں نے سلام پیش کیا. ابھی گزشتہ کچھ عرصہ پہلے حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بھی واقعہ نقل کیا اپنے بڑوں سے, حضرت والد صاحب سے اور دیگر اکابرین سے تو بارہا سنا بچپن میں. تو انہوں نے آ کر سلام پیش کیا. میں عرض کر رہا تھا کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ ادھر آتے ہیں اور کن کن کا آنا ثابت ہے. پھر ان کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آئے, عجیب و غریب لوگ آئے. چنانچہ سید صاحب آئے. اب سادات میں پھر اعلی مقام کے بڑی نسبت کے حامل سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ الاسلام صاحب نے ان کا ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے. ہمارے ایک مرتبہ یہ پگڈنڈی پر جا رہے تھے, دونوں طرف گندا پانی کھڑا ہوا تھا اور سامنے سے کتا آ رہا تھا. تو ان کے دل میں خیال آیا میں تو مکلف ہوں, مجھے نماز بھی پڑھنی ہے, طہارت بھی مجھے رکھنی ہے, اور یہ تو جانور ہے, کتا ہے, اگر یہ گندے پانی میں اتر جائے تو راستہ مجھے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی خیال آیا اس کی کیا اوقات ہے, بھائی پانی میں چلا جائے. تو حضرت لکھا اللہ تعالیٰ نے یا تو بزبان حال یا دل میں ڈالا یا آواز سنی, کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ دیکھو یہ اگر اس وجہ سے اسے پانی میں اتار دیا کہ یہ حقیر ہے, کتا ہے, تو اس کا بدن خراب ہوگا اور تمہارا دل نجس ہو جائے گا. اسے حقیر سمجھ کر تم اسے نہ اتارنے کا کہو. بس یہ سننا تھا, فوراً راستہ چھوڑا, خود گندے پانی میں اتر گئے. یہ سید صاحب سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ روزہ اقدس پر آئے اور آ کر سلام پڑھا. السلام علیکم یا جدی, نانا جان آپ کو سلام, نانا جان آپ کو سلام ہو. اور پھر عجیب بات کہی کہ میں پہلے دور سے درود و سلام کے نذرانے بھجواتا تھا, دور سے درود و سلام کے نذرانے بھجواتا تھا. اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو میرا سلام بھی قبول فرمائیے اور اپنا دست مبارک بھی عنایت فرمائیے. چنانچہ عجیب واقعہ ہوا, سب دیکھنے والوں نے دیکھا. قبر مبارک شق ہوئی, دست مبارک نکلا. جب حضرت شیخ الاسلام صاحب نے یہ واقعہ سنایا تو ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. واقعی انسان کی جانب سے ایسا نہیں ہو سکتا. جتنی کرامات ہیں یا معجزات ہیں ان کا صدور کس کی مرضی پر منحصر ہے, اللہ کی مرضی پر, انسان کے بس میں نہیں ہے. تو ایک لوگوں نے طوفان کھڑا کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو بھائی یہ پھر شق القمر کا معجزہ ہوا, عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی, وہ کیسے ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں جتنے معجزات ہیں سب خرق عادت ہیں, خلاف عادت ہیں. ساری چیزیں ما فوق الفطرت ہیں, سب کی نسبت ذات باری تعالی کی طرف ہے. ایسے ہی کرامات کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. دست مبارک نکلا چاندی کی طرح چمکتا ہوا. یہ آگے بڑھے
اور مسافہ کیا، بوسہ دیا، وہ ہاتھ اندر چلا گیا. اب اس کے بعد ان کی کیفیت عجیب ہو گئی، کیفیت عجیب ہو گئی. دیکھا کہ اتنے بڑے مجمع نے میرا یہ مقام آج دیکھ لیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے مقام دیکھ لیا کہ بھائی سید صاحب کے سلام کا جواب بھی، مسافہ بھی ہو رہا ہے، دست مبارک بھی باہر آیا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے منظر دیکھ لیا. تو اب دل میں کہیں پڑا ہی نہ آ جائے کاش اللہ یہ حقیقت سمجھا دے. یہاں تو عمل بعد میں کرتے ہیں، بڑائی پہلے آئی ہوتی ہے. کوئی ارادہ کرتا ہے میں تہجد پڑھنا شروع کروں گا، ابھی پڑھی ہے نہیں، لوگوں کو پہلے بتانا شروع کر دیتا، بس اب میں تہجد گزار بن جاؤں گا، بن گیا تہجد گزار. تو حضرت نے دیکھا کہ اتنے بڑے مجمع نے میری اس حالت کو دیکھا اور اس اعزاز کے ملنے کو دیکھا. وہاں سے واپس پیچھے آئے، باب السلام پر آ کر یہ جو دروازے کا درمیانی حصہ ہوتا ہے نا، چوکھٹ کے درمیان بالکل آ کر لیٹ گئے دہلیز پر، اور لوگوں کو قسم دے کر کہنے لگے میں یہاں لیٹا ہوا ہوں، میرے منہ اور سینے پر پاؤں رکھ کے گزرو، میرے منہ اور سینے پر پاؤں رکھ کر گزرو. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں اللہ ہمارا بلاوا آیا ہے، وہ اسے اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے. بھائی بلاوا تو طلبی تو کورٹ سے بھی آتی ہے، نوٹس تو مجرم کو بھی آتا ہے. یہ سمجھ کر فخر میں مبتلا رہنا کہ میں کچھ بڑا آدمی ہوں، میں کچھ بڑا آدمی ہوں، میری کوئی خاص حالت ہے، میرا بڑا مقام ہے کہ میں یہاں آ گیا. آ نہیں گئے بھائی، انہوں نے گوارا فرما لیا، انہوں نے برداشت کر لیا، انہوں نے برداشت کر لیا. یہی دماغ سے گھمنڈ ہی نہیں نکلتا، وہ اس حاضری کو دوسرے معنوں میں لیتا رہتا ہے. اس واسطے یہاں جیسا خالی آتا ہے اس سے زیادہ برتن خالی ہو کر چلا جاتا ہے. وہ فیض لینے کے لیے برتن کو سیدھا کرتا ہی نہیں ہے. ہمارے لاہور میں ایک بزرگ گزرے، نابینا تھے، میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا. اپنے مریدین سے کہنے لگے آج رات کو جب میں اٹھا تو میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا. نابینا تھے چونکہ، میں نے وضو کے لیے لوٹا پانی کی ٹوٹی کے نیچے رکھا، لیکن مجھے پتا نہ چلا کہ ٹوٹی کے نیچے آ گیا یا نہیں آیا، بلکہ تھوڑا سا ٹوٹی سے ہٹا ہوا تھا. ٹوٹی کھول دی، ٹنکی میں سے ٹوٹی میں سے ہوتا ہوا پانی آ رہا ہے، لیکن میرا وہ جو لوٹا تھا وہ نہیں بھر رہا، لوٹا نہیں بھر رہا. تو تھوڑی دیر بعد لوٹا اٹھایا تو خالی ہاتھ آگے کر کے چیک کیا تو معلوم ہوا پانی کہیں اور گر رہا ہے اور برتن کہیں اور رکھا ہوا ہے. اب مریدین سے فرمانے لگے دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جب تک دل کا برتن سیدھا نہیں ہوگا فیض تو مسلسل چل رہا ہے، اپنے برتن کو ذرا سنبھالنا، اس کا رخ کدھر جا رہا ہے، اس کا رخ کدھر جا رہا ہے. اللہ والے چھوٹی بات سے بڑی بات نکال لیتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے پڑھ کر آئے اور نئے نئے عالم بنے. تو روزانہ شیخ کا خانقاہ میں بیان ہوتا تھا، تو کسی مرید نے کہا کہ حضرت روزی بیان آپ کا سنتے ہیں، اب یہ نیا نیا علم پڑھ کر آئے، ان کا بیان سنوائے آج. حضرت نے فرمایا میاں صاحب زادے تم بیان کرو آج. وہ کھڑے ہو گئے اور بڑے علوم اور معارف اور نکات بیان کیے. گھنٹہ بھر بڑی بھرپور تقریر کی. مجمع تو شیخ کی بات سننے کا عادی تھا اور ٹس سے مس بھی نہیں ہوا. پھر جب وہ بات کر کے فارغ ہو گئے تو کسی نے کہا حضرت معمول کے مطابق کوئی چھوٹی موٹی نصیحت آپ بھی فرما دیں تاکہ روز کا معمول تو پورا ہو جائے. حضرت نے فرمایا بھائی کیا سناؤں، رات تو ایک عجیب ہی بات ہو گئی. اب دیکھیں انداز، رات تو عجیب ہی بات ہو گئی. تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا رات یہ ہوا کہ حضرت کی 11ویں لوگ منا رہے ہیں آج کل ہمارے ہندوستان پاکستان میں. وہ بھی ذرا سنیں کہ شیخ کے اس ملفوظ میں پیغام کیا جا رہا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ بندے کو خدا تک نہ پہنچایا جائے. یہ فرق قائم رہے کہ کوئی قادر ہے اور کوئی عبد القادر ہے. تو خیر ہمارے رات تو عجیب بات ہو گئی. اب پوچھا کیا ہو گیا؟ کل رات یہ ہوا میں نے اس خیال سے دودھ رکھا کہ اٹھوں گا نماز کے لیے تو دودھ پی لوں گا، لیکن وہ بلی آئی اور بلی نے یا گرا دیا یا پی گئی.
تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں حضرت کیا سنا رہے ہیں، تو عام سی بات ہے۔ اب فرمایا اس واقعے سے میں نے یہ سیکھا عبد القادر نے، اور اپنے آپ کو میں نے کہا تم چاہتے تھے کہ رات کو اٹھوں تو گرم دودھ پی لوں، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا، تو مجھے یہ سبق ملا کہ عبد القادر وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے، وہ ہوگا جو قادر چاہے گا، اللہ چاہے گا۔ اب دیکھیے کیسی بات، اب مجمع کو سمجھ میں آئی بات، یہ تو خالی بلی کا واقعہ نہیں سنا رہے تھے، بلکہ اس میں حکمت کی اتنی بڑی بات پوشیدہ تھی۔ تو شیخ بابو السلام پر جا کر لیٹ گئے اور کہا، قسم دے کر فرمائے لگے، چہرے پر اور سینے پر پیر رکھ کے گزرو۔ لوگ جو پہچانتے تھے وہ تو بچ بچ کر نکلنے لگے، اللہ والا ہے، اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے، بھلا ان کے اوپر کیسے پیر رکھ کے گزر سکتے ہیں، کیسے سینے پر اور چہرے پر پیر رکھ سکتے ہیں۔ اور جنہیں نہیں پتا تھا یہ دھکے اور رش کے ساتھ آ رہے تھے تو پیر رکھ کر جا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا، آپ نے حضرت یہ کیا کیا، اتنا بڑا اعزاز ملا اور لوگوں کے پیروں میں اپنے آپ کو فوراً رتوا دیا۔ کاش یہ سالکین کو بات سمجھ میں آ جائے، طالبین کو بات سمجھ میں آ جائے، کسی اللہ والے سے بیعت بھی ہو جاتے ہیں، انا بھی نہیں ختم ہوتی، بڑائی بھی نہیں نکلتی، ایڑ تیڑ بھی نہیں نکلتی، اونچ نیچ بھی ختم نہیں ہوتی، ساری زندگی اسی میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کی انا مرتی نہیں ہے۔ حضرت ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بیان کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی کہ تکبر اور بڑائی کا جو بیج ہے، یہ ساری زندگی شیخ محنت کرتا ہے، بڑی مشکل سے مرتا ہے، یہ مرتا ہی نہیں ہے، بار بار سر اٹھاتا ہے، بار بار سر۔ کسی نے کہا، حضرت یہ کیا کیا آپ نے، اتنے مجمع کے سامنے پیروں میں رتوا دیا آپ نے۔ آنے والے دیکھیں کیسے کیسے آئے، کیسے کیسے آئے، کب پیروں میں رتوا دیا آپ نے۔ تو فرمانے لگے، ہاں بھائی، جب اتنا بڑا احساس ملا تو وہاں سے جب پلٹا تو مجھے لگا میرے دل میں بڑائی آ رہی ہے، بڑائی کا احساس مجھے ہوا، تو مجھے خیال آیا کہ یہ اعزاز دھرا رہ جائے گا، اگر یہ بڑائی آ گئی تو جو اس واقعے سے کچھ نفع ہوا تھا اس سے زیادہ میرے باطن کو نقصان ہوگا، قلب کو نقصان ہوگا، اس لیے اس دہلیز سے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس کا علاج کر لوں۔ یہ سید احمد کبیر رفاعی، اس لیے بھائی یہاں آنے والا بڑا خیال کرے۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک زمانہ تھا یہاں لوگ آتے تھے اور کن کیفیات کے ساتھ آتے تھے، کن احساسات کے ساتھ آتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے، اٹھا کر دیکھیں، باب السلام سے باب البقیع درمیان میں جو سلام پڑھنے والا علاقہ ہے، جنازے اٹھتے تھے یہاں سے، ایسے ایسے لوگ آئے۔ ہمارے زمانہ قریب کے بزرگوں میں، ملنے والوں میں، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے مجازین میں سے تھے، خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا منظور احمد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یورپ کے امیر بھی تھے، تو بڑی کثرت سے یہاں آنا، متبع سنت انسان۔ آج کل تو یہ حالت ہے نا، اب سے داڑھی رکھنا بھی بھاری لگتا ہے، ایک سنت پر عمل کرنا بھاری لگتا ہے، پتہ نہیں کون سی قسم کی محبت ہے بھائی۔ انتہائی متبع سنت اور انتہائی متواضع۔ میں نے زندگی میں بہت سارے اکابرین کی زیارت کی ہے، سب میں اپنی اپنی خصوصیات، ہر گل کی خوشبو الگ الگ، لیکن میں نے حضرت میں ایک خاص بات دیکھی تھی، تواضع بہت زیادہ تھا، تواضع بے مثال تھا، اور متبع سنت انسان، ساری زندگی حضور کی سنت کو نشر کرنے میں گزارتا۔ تو مدینہ طیبہ میں آئے، اور جس سفر میں ان کا مدینہ میں انتقال ہوا، روضہ اقدس پر آئے، باب السلام سے داخل ہوئے، روضے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، سلام پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر گئی، ایسا لگا جیسے محب اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچ کر اس نے دم توڑ دیا۔ تو بھائی مدینہ طیبہ ہے اور جانے کے ایام بھی اب قریب ہیں، ویسے تو انسان دور ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں کیفیات ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، اور جب قریب آ جاتا ہے تو بسا اوقات غفلت بھی ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس سے غفلت بھی ہو جاتی ہے، کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اور سچی بات ہے، یہاں کا ادب ہمارے بس کی بات نہیں، ہم جیسے جوہلا کیا ادب کریں گے، ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ادب کر سکیں۔ ادب کرنے والوں نے ادب کیا ہے،
ہماری حالت تو یہ ہے 10 دن یا 12 دن یا 15 دن جتنا ہمارا قیام ہے وہ بڑے ظرف والے، بڑے حلم والے، بڑے کرم والے، بڑی برداشت والے، انہوں نے ہم جیسے بے ادبوں کو 10، 12، 15 دن برداشت فرما لیا، برداشت فرما لیا۔ اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے جب آخری سلام پڑے نا روزہ اقدس پر جا کر تو اعتراف کرے کہ آپ بڑے ظرف والے، بڑے کریم اور رؤوف الرحیم، بڑے مہربان، حلم والے، کرم والے، آپ نے 12 دن ہمیں گوارا فرمایا، 12 دن برداشت کیا ہمیں، 12 دن برداشت کیا۔ کوئی کسی کی نالائقی 2 دن بھی برداشت نہیں کرتا، نہ ٹھیک سے نمازیں ہم سے پڑھی جاتی ہیں، نہ درود و سلام ہم سے پڑھا جاتا ہے، نہ اس شہر کے آداب کا پتہ ہے، پھر بھی اتنے دن ہمیں گوارا فرما لیا، جیسی کیسی ہماری حاضری ہو گئی۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، فخر سے نہ پلٹیے گا، سر کو تان کرنا چاہیے گا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ، یہ ہمارا مقام ہی نہیں ہے، اوقات ہی نہیں ہے۔ واپس پلٹے تو یہ کہہ کر جائے آپ نے ہمیں برداشت فرما لیا، گوارا فرما لیا، گوارا فرما لیا۔ تو جو کریم لوگ ہوتے ہیں نا، پھر اپنے در پر آنے والوں کو خالی بھی نہیں لوٹاتے، اس در سے جاتے ہوئے عرض کرے واضح طور پر گوارا فرما لیا، نگاہ کرم بھی فرمائے، اس خادم پر، اس غلام پر، اس امتی پر نگاہ کرم بھی فرما دے۔ اب ہماری اوقات تو نہیں ہے کہ بھئی ہمیں یہاں سے کوئی تسلی دی جائے گی۔ ملا جامی رحمت اللہ علیہ یہاں آیا کرتے تھے اور ساری زندگی یہاں آئے، ان کا ایک اعزاز تھا، ان کا مقام تھا۔ ہم جیسوں کی کیا اوقات ہے بھائی، ہم جیسوں کی کیا اوقات ہے؟ ملا جامی رحمت اللہ علیہ وہی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین اشعار کہے فارسی زبان میں، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ اشعار جا کر میں حضور کے روضے پر پڑھوں گا، حضور کے روضے پر پڑھوں گا۔ تو یہ مکے سے چلے اور ابھی مدینے کے راستے میں تھے کہ امیر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، امیر مدینہ کو، اور آپ نے فرمایا دیکھو اس حلیے کا یہ آدمی آ رہا ہے، اسے مدینے میں داخل مت ہونے دینا، مدینے میں داخل۔ میں یہ واقعات اس غرض سے سنا رہا ہوں تاکہ کچھ ترازو پکڑ کے تولیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، کچھ احساس ہو جائے تھوڑا سا۔ تو امیر نے کارندے بھیج دیے، ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، وہاں ان کو دیکھ لیا، پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور پھر جب قافلہ آگے چلا گیا تو انہیں چھوڑ دیا، یہ پیچھے گئے اور ایک اور قافلے میں بھیس بدل کر پھر شریک ہو گئے، چنانچہ پھر خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا دیکھو بھائی وہ آ رہا ہے، دوسرے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، دیکھو خیال کرنا یہاں نہ پہنچے۔ امیر نے پھر کارندے بھیجے اور پکڑا اور سختی سے گرفتار کیا۔ تو تیسری مرتبہ حضور کی زیارت میں ہمارے بھائی سختی نہیں کرنا، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ تو انہوں نے اب ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ جب چاہنے والا بھی ہے تو آنے بھی نہیں دیتے، اس کو آنے بھی نہیں دیتے۔ یہ مقام والوں کے لیے ہیں باتیں، جن کی کوئی اوقات ہے، اپنی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں بار بار ہر مجلس میں کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم مدینے آ گئے تو ہمارا کوئی گریڈ بڑھ گیا، 16 سے 22 پہ چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہے، لے کے تو کچھ جاتے نہیں ہیں، باتیں ہی باتیں رہ جاتی ہیں بس۔ تو کیا عرض کیا امیر نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کا چاہنے والا بھی ہے پھر آپ آنے سے کیوں روک رہے ہیں، پھر کیا بات ہے؟ اب حضور نے فرمایا امیر سے کہ اس نے قصیدہ ہماری شان میں کہا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے روزے پر آ کر پڑھے گا، اور اگر اس نے پڑھ دیا تو ایسے کمال کے اشعار ہیں، فراق میں انہوں نے پڑھا تھا، تنم پر سودا جا پارا ہجرا یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا دل اور میری جان بالکل گھل گئی، ختم ہو گئی ہے۔ اس قسم کے اشعار
محبت بہت رکھتے تھے، ایک عرصے کے بعد آ رہے تھے، اور فراق ذرا اس دور میں لمبا ہو گیا تھا، تو اب وہ اشعار پہلے ہی کہہ کر شعراء کے تخیل تو بڑے بڑے عجیب ہوئے نا. یہ عجیب و غریب بات ہے. میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو سنا رہا تھا. ہمارا ایمان ہے مانگنا اللہ سے، لیکن امت 1400 سال ہو گئے ہیں، دکھڑے کہاں پر آ کر روتی ہے؟ حضور کے روزے پر. ایسے ہی ہے نا، کہتے رونے تسلی والے کو بھی کسی کا کاندھا چاہیے ہوتا ہے. تو دکھڑے امت کہاں سناتی ہے؟ روزے پر. میں بار بار عرض کرتا ہوں مانگنا روزے پر نہیں ہے، مانگنا کہاں پر ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. لیکن دکھڑے امت یہاں سناتی ہے آ کر. جیسے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پچھلے مجلس میں بات سنائی تھی، وہ لائیو وہ حصہ جا بھی نہیں سکا تھا. 60 سال تک خدمت کی دارالعلوم دیوبند. پھر اتفاق ہوا جب بالکل بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، دارالعلوم کو عروج پر پہنچا دیا. حالات پلٹے، لوگ حضرت کے خلاف ہو گئے، دارالعلوم کا اہتمام بھی گیا اور بڑی تکلیف بھی پہنچی. تو حضرت نے بھی اشعار کہے تھے، جیسے ملا جامی اشعار کہہ کر آئے، حضرت نے بھی اشعار کہے تھے، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، ساری دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. اور پھر آگے چل کر عجیب بات فرما رہے ہیں، کیسی منزل پر آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تو یہ سلسلہ تھا. یہاں آ کر بھی لوگ دکھڑے کہتے ہیں، اور جو یہاں نہیں آ سکتا تو ایک شاعر نے عجیب بات کہی، وہ کہتا ہے میں اپنے حبیب کے روزے پر تو نہیں جا سکتا، اسباب نہیں ہے، موقع نہیں ہے. تو وہ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ ہوا کو خطاب کر رہا ہے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. باد نسیم ہوتی ہے نا صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا جو چلتی ہے، اسے باد نسیم کہتے ہیں. تو اس ہوا سے ہی کہہ رہا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، کہ تم میرے حبیب کے شہر کے پاس سے گزرنا اور میری حالت تو ذرا ان کو بتا دینا. تو اشعار ہیں، تخیل ہیں، کیفیات ہیں، اس پر کوئی دروازہ بند کر کے پابندی تو لگا نہیں سکتا. نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. ملا جامی نے وہ اشعار کہے، وہ چل پڑے. تو امین نے کہا کہ آپ کے پیارے بھی ہیں، آپ آنے بھی نہیں دیتے، آپ فرما رہے سختی بھی نہ کرو، تو کیوں آنے نہیں دے رہے انہیں؟ کیوں آنے نہیں دے رہے؟ تو اب حضور نے فرمایا اس نے کچھ اشعار میری شان میں کہے اور اتنے عمدہ اور عالی شان ہیں. یہ چاہتا ہے روزے پر آ کر پڑھے. اگر اس نے اس حاضری میں روزے پر یہ اشعار پڑھ دیے تو مجھے باہر نہ آنا پڑے. یہ مقام والوں کی باتیں ہیں. میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ملا جامی کا اتنا بڑا مقام تھا جب روزے پر آتے تھے اور آخری سلام پڑھنے جاتے تھے. آخری سلام، الوداعی سلام جس کو کہتے ہیں. وہ بھی بڑی بھاری گھڑی ہوتی ہے نا کہ کوئی دور سے آئے اور اس کا وقت گزر جائے اور وہ آخری سلام اپنے محبوب کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے جائے، تو وہ دکھ کی گھڑی بھی بڑی بھاری ہوتی ہے. یہاں کی جو جدائی ہے یہ ساری جدائیوں سے بھاری جدائی ہے. اور پھر اسے ایک چیز رلا رہی ہوتی ہے اور واقعی روتے ہوئے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ اس وقت بھی بس کھیل میں لگا ہوا ہے. اب میں نکلا تو اس دروازے سے نکلا تو یہ والی سیلفی، ادھر سے نکلا، ارے بھائی تو کدھر سے نکلا؟ تو جنت سے نکل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو ہمارے والد ماجد فرمایا کرتے تھے رونا اس لیے بھی آتا ہے کہ کد سے بچھڑ رہا ہے، اس وجہ سے بھی رونا آتا ہے، کد سے بچھڑ رہا ہے. حضرت معاذ بن جبل جب یمن حضور نے انہیں بھیجا تو عجیب بات ہوئی. آپ نے نصیحتیں فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا معاذ ہو سکتا ہے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد جب تم آؤ تو میری مسجد اور میری قبر پر سے گزرو گے، مجھ سے نہیں ملو گے. حضرت معاذ کے تو ضبط کے بندھن سارے ٹوٹ گئے. اوہو، حضور نے کیا فرما دیا؟ صاف فرما دیا نا کہ تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. یہ فراق کا جو غم ہے نا بڑا بھاری ہے. فراق کا غم بڑا بھاری ہے. تو بلک بلک کر رونے لگے. اب آؤں گا تو حضور کی زیارت نہیں کروں گا بلکہ کیا دیکھوں گا؟ قبر دیکھوں گا اللہ کے نبی. تو فرمایا کرتے تھے کہ جب بچھڑتا ہے نا تو ایک تو کت کی بارگاہ سے نکل رہا ہے،
ہائے ہائے یہ چیز رلاتی ہے، ہائے ہائے کہ کن کو چھوڑ کر جا رہا ہے، جہاں سے واپس پلٹتے ہوئے فرشتوں کی جماعتیں بھی روتی ہیں، یہ کیسے نہ روئے؟ تو فرماتے تھے ایک تو یہ چیز رلاتی ہے کہ نصیب سے تو آئے تھے، اعمال تو نہیں آنے جیسے. کیسے آئے تھے؟ نصیب سے آئے تھے. پھر سن لیجیے کیسے آئے تھے؟ نصیب سے آئے تھے، اعمال تو آنے جیسے نہیں ہے. خدا کے لیے اس بات کو دل میں بٹھا لیں، اس فقیر کی اس صدا کو قبول کر لیں، مان لیں ہمارا اس بارگاہ کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں، جوتوں کے برابر مقام نہیں. اس میری بات کو مان لیں، انشاءاللہ نفع ہوگا بڑا. جو یہاں آیا اور پڑھائی لے کر گیا نا، اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے پتا کیا لکھا؟ حاضری قبول نہیں ہوئی اس کی. یہاں سے تو عجز لے کر جاتا، انکسار لے کر جاتا، تواضع لے کر جاتا، نرمی لے کر جاتا. یہ لے جانے والے خزانے تھے، مٹی لے کر گیا، کوڑا کرکٹ جمع کر کے گیا. تو ایک تو یہ بات رلاتی ہے کہ کن سے بچھڑ رہا ہے، اور دوسری بات یہ رلاتی ہے کہ پھر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، آنا نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا. دو چیزیں رلاتی ہیں، اور اوقات ہماری ہے نہیں کہ ہمیں تسلی دی جائے. فرماتے تھے ملا جامی کو تسلی دی جاتی تھی، ملا جامی کو تسلی دی جاتی تھی. جب آخری سلام پڑھتے تھے ہر سال ہر حاضری میں، آخری سلام جب پڑھ کر رخصت ہوتے تھے تو حضور کی جانب سے تسلی کے کلمات کہے جاتے تھے. اب ہماری تو اوقات نہیں. اب سمجھ میں آ رہے ہیں یہ واقعہ سنانے سے فرق ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے لیول پر رکھیں، ہمیں اپنی اوقات کا تو احساس رہے. تو آخری سلام پڑھتے تھے نا، حضور سے اجازت چاہتے تھے کہ اب جامی جانا چاہتا ہے، آپ کی عنایت ہو تو پھر حاضر ہوگا. اور عرض کرنا چاہیے آخری سلام میں، یا رسول اللہ میں ساری زندگی حاضری دیتا رہوں گا، آپ کی بارگاہ میں آتا رہوں گا، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، سارے گھر بار کے ساتھ حاضری دیتا رہوں گا. ایک غلام تو یہی کہہ سکتا ہے. آقا سے جب رخصت ہوتا ہے تو کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ میں آتا رہوں گا آپ کی بارگاہ، میں آتا رہوں گا، حاضری دیتا رہوں گا. لیکن گھڑی بھاری ہوتی ہے بہت، اور برداشت سے بڑھ کر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتے ہیں اس وقت. تو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اب آیا آپ کی بارگاہ میں، آتا رہوں گا. یہ مال اگر یہاں آنے پر خرچ نہ ہوا تو کیا خرچ ہوا؟ قدر تو لوگوں کو اندازہ اس کا ہونا. یہاں آنے پر خرچ نہ ہوا تو کہاں خرچ ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں بار بار مدینے جاتے ہیں، بار بار عمرہ کرتے ہیں. بھائی یورپ جو جاتا ہے اس کو نہیں کہتا تو؟ بھائی یہ ہمارے آقا کا مقام ہے. غلام آقاؤں کی خدمت میں حاضری نہیں دیتے کیا؟ اگر اس پہ مال خرچ نہ کرے تو یہ اس کا مال کس کام کا مال ہے؟ تو کہنا چاہیے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب تک میرا سانس میں سانس ہے، زندگی ہے، آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا رہوں گا، اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا، آتا رہوں گا. عرض کرے کہ آپ نے گوارا فرما لیا، نگاہ کرم بھی فرما لی. بڑے بڑے ٹیڑے دل والے آئے حضور کی خدمت میں، وحشی جیسے آئے ہیں، بڑے بڑے مخالف آئے ہیں، دشمن آئے ہیں، اور ایسی نگاہ کرم پڑی دلوں کی دنیا بدل گئی ان کی. ملا جامی کی بات رہ جائے گی. آخری سلام پر اجازت مانگتے تھے، اب میں چلوں گا اور پھر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. تو آخری سلام کا جواب ملتا تھا اور ملا جامی کو اندر سے آواز سنائی دیتی تھی، جامی بسلامت روی و باز آئی، جامی بسلامت روی و باز آئی. جامی خیر سے جاؤ، خیر سے آنا. تو فرماتے تھے میں سمجھ جاتا تھا کہ حضور نے اشارہ دے دیا دوبارہ آؤ گے، دوبارہ بھی آؤ گے. بسلامت روی فارسی کے الفاظ، بسلامت روی خیر سے جاؤ و باز آئے، پھر پلٹ کر آنا. آخری حاضری جب ملا جامی کی ہوئی نا، تو اس وقت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان پر قیامت گزر گئی، قیامت گزر گئی. اللہ اس در سے نہ، یہاں سے نہ بچھڑے انسان. سارے دکھ قابل برداشت ہیں، یہ والا دکھ بھاری ہے، یہ صدمہ بھاری ہے. اللہ یہاں لاتا رہے، آخری سانس میں اپنے آقا کے قدموں میں پڑا رہے غلام. تو آخری حاضری ہوئی نا جب ملا جامی کی، تو انہوں نے اسی طرح سے عرض کیا اجازت چاہیے، اور پھر حاضر ہوگا اور آخری سلام پیش کیا. اب حیران رہ گئے، اب
کی مرتبہ یہ جملہ سننے کو نہیں ملا، جامی بسلامت روی و باز آئی، کہ تم خیر سے جاؤ خیر سے پھر آنا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ مسلسل پلٹ پلٹ کر روزے کی طرف دیکھتے جاتے تھے، اب وہ جملہ سنائی دے گا، اب وہ جملہ سنائی دے گا، اب وہ جملہ سنائی دے گا۔ جب دروازے سے گزر گئے اور جملہ سنائی نہ دیا تو سمجھ گئے کہ اب یہ حاضری آخری حاضری ہے۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے یہی چیز تو رلاتی ہے کہ ایک تو بچھڑ کن سے رہا ہے اور دوسرا پتہ نہیں آئے گئے، اس لیے کم از کم یہاں سے جائے تو عہد و پیمان کر کے جائے، اور یہ مرکز ہدایت ہے، ہدایت لے کر جائے، یہاں سے ہدایت کی خیرات لے کر جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر صرف یہ نہیں پڑھنا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تو صرف حضور سے ملاقات کا آغاز ہے۔ جا کر اپنے دامن کے داغ بھی تو اتارنے ہیں نا، یا رسول اللہ آئندہ زندگی سنت کے مطابق یہ غلام گزارے گا، عہد کر کے پڑھ لیں یہاں سے۔ اور یاد رکھنا یہ عہد اللہ سے بھی ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی ہو رہا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، خیانت نہیں کروں گا، سنت نہیں کاٹوں گا، آپ کے دین کی مخالفت نہیں کروں گا۔ جب کوئی عہد کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ہمارے بزرگوں نے لکھا آپ کا قلب اطہر خوش ہوتا ہے کہ میرا امتی پلٹا ہے میری طرف اور مجھ سے خیر کا وعدہ کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے، اب میں سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہاں سے یہی خزانہ بڑھتا ہے نا، یہی خزانہ بڑھتا ہے نا یہاں سے۔ پر باقی چیزیں تو آپ کے ملک میں بھی ہیں، چائنا کی ہیں سب۔ اصل چیز یہاں کی ہدایت ہے، حضور سے وعدہ کر کے جائے کہ زندگی آپ کی منشا کی گزاروں گا، آپ کی مرضی کی گزاروں گا، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ پہلی زندگی غفلت میں گزاری، وعدہ کر کے جاتا ہوں، اور قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر کوئی گناہ کر کے جانوں پر ظلم کر کے آئیں، اللہ کے حضور بھی معافی مانگیں، استغفار کریں، اور نبی بھی ان کے حق میں استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا مہربان پائیں گے۔ عرض کر دے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، میرے حق میں بھی استغفار فرما دیجیے۔ تو بھائی اس طریقے سے یہاں سے پلٹے، فخر کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں۔ ہمارے یہاں حج اور عمرے کو لوگ سمجھتے ہوئے میرے تو بڑا اعزاز حاصل ہو گیا، بڑا میں نے نامعلوم کیا چیز حاصل کر لی۔ وہ بڑائی کے ساتھ پلٹتا ہے، اس کا مطلب ہے جھولی خالی لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کرے یہاں سے جائے تو یہاں کی جو خیرات ہے وہ جھولی میں بھر کر لے جائے، یہاں کے انعامات لے کر جائے، اور حضور سے وعدے کر کے جائے، حضور سے وعدے کر کے جائے۔ دیکھیں نا ان کی نسبت سے اور حاضری سے کتنی بڑی دولت مل رہی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے منظار قبری وجبت لہو شفاعت، صرف اس روزے کی زیارت سے گناہگاروں کے لیے شفاعت واجب ہو رہی ہے۔ کیسی دولتیں مل رہی ہیں، کس نبی کا دامن ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بھائی یہ آخری مجلس اور پھر یہاں سے واپسی کا انداز میں نے عرض کیا، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یہ بھی فرماتے تھے، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، جب پلٹے اور سلام پیش کرے تو یہ بھی کہے الوداع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب یہ الوداع ہے، جدائی ہے، لیکن فرماتے تھے ساتھ ہی لفظ بھی ملا دے الوصال یا رسول اللہ، میں اس وداع پر خوش نہیں ہوں، میں تو آپ کے ساتھ جڑا ہی رہنا چاہتا ہوں، پھر ملنا چاہتا ہوں، پھر حاضری چاہتا ہوں، اس بارگاہ سے رابطہ چاہتا ہوں، مستقل آنا جانا لگا رہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس کے دل میں حرمین کی تڑپ اللہ نے ڈال دی، یا جس گھرانے کے دل میں حرمین کی تڑپ ڈال دی، انشاءاللہ یہ گھرانہ ہدایت پر قائم رہے گا، ہدایت پر قائم رہے گا۔ آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہدایت سے؟ بھائی ہدایت تقسیم ہی یہاں سے ہوئی ہے، چلی کہاں سے ہدایت؟ یہیں سے چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی قدردانی نصیب فرمائے، ایک ایک چیز کی قدردانی نصیب فرمائے، یہاں کی نسبتوں کی قدردانی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جو اس سفر میں بے ادبی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، اللہ اسے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ باوجود کمی کے، کوتاہی کے، یہاں کے کامل برکات سے مالا مال بھی فرما دے، نسبتوں کے انوارات سے بھی
اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے اور حاضری کو آخری حاضری نہ بنائے، باوجود ہماری کمی کوتاہی کے اللہ اس حاضری کو بے شمار حاضریوں کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے۔ اب برکت کے لیے کچھ دیر ذکر کر لیجیے۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اپنی محبت نصیب فرما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 اللہ الا 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توفیق ذکر پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی. ایسے مبارک مقام پر اللہ کا ذکر کیا, مبارک شہر میں, مبارک دن میں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر ذکر پر دوام نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا مانع لما أعطيت, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربة إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہگار ہیں, خطا کار ہیں. یا اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں بھرے ہوئے. یا اللہ ذلتوں میں بھرے ہوئے, خاریوں میں بھرے ہوئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین گناہوں کی نجاستوں میں غرق ہیں. یا اللہ سارا ماضی برباد کر کے, یا اللہ گناہوں کی نظر کر کے, یا اللہ آپ کے حبیب کے شہر میں آئے ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین حرمین آئے ہیں. یا اللہ ساری زندگی گناہوں کی نظر کر کے آئے ہیں, برباد کر کے آئے ہیں. یا اللہ توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ اگر کوئی یہاں آیا اور خالی چلا گیا, بغیر معافی کے چلا گیا, یا اللہ یا ارحم الراحمین اس سے بڑا محروم کون ہے, اس سے بڑا مردود کون ہے, حرمان نصیب کون ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین یہاں تو مغفرت بڑھتی ہے. یا اللہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین بڑے بڑے گناہگاروں کو نواز کر بھیجا جاتا ہے. یا اللہ ہم بھی نگاہ کرم کے طالب ہیں, نگاہ کرم فرما. اپنے فضل سے یا اللہ نصیب سے یہ حاضری مل گئی.
یا اللہ استحقاق تو نہیں ہے، کوئی کمال تو نہیں ہے، کوئی خصوصیت تو نہیں ہے، یا اللہ آپ نے اتنا فضل فرمایا، ہم گندوں کو یا اللہ آنا یا اللہ نصیب فرما دیا، یا اللہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما، یا اللہ توبہ کو بھی قبول فرما، یا اللہ اس توبہ کو بھی قبول فرما، مدینے میں مکے میں توبہ کریں، یا اللہ اس پر قائم رہنا بھی نصیب فرما، یا اللہ ہم تو روز توبہ کرتے ہیں، روز ہی جھوٹ بولتے ہیں، روز توبہ کرتے ہیں، روز لوگوں کا حق کھاتے ہیں، یا اللہ روز توبہ کرتے ہیں پھر وہی گناہ کرتے ہیں، نہ آنکھیں پاک ہیں، نہ کان پاک ہیں، نہ دل دماغ پاک ہے، یا اللہ سب کچھ نجاستوں میں بھرا ہوا ہے، یا اللہ یا ارحم الراحمین مدینہ طیبہ کی قیام کی برکت سے دلوں کو پاک فرما، مجلہ فرما، مصفہ فرما، اس در پر آ کر یا اللہ نہ معلوم کس کس کے سخت دل نرم ہو گئے، کس کس کو ہدایت مل گئی، یا اللہ ہم خالی لوٹ جائیں، ہم سے زیادہ بڑا بد نصیب کون ہوگا، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما، حاضری کی کمی کوتاہی کو معاف فرما، بے ادبی ہو رہی ہے یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ حق ادا ہم سے نہیں ہو سکتا اسے معاف فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری جانب تو خطا ہی خطا ہے، قصور ہی قصور ہے، کمی ہی کمی، کوتاہی کوتاہی ہے، ساری زندگی کا خلاصہ یہی چار چیزیں ہیں، یا اللہ کوئی خیر نہیں، کوئی ہماری جانب بھلائی نہیں، کوئی عمل نہیں، یا اللہ پر آپ سے خیر کے طالب ہیں، یا اللہ یہاں کی ہر خیر ہمیں عطا فرما، یہاں کی ہدایت عطا فرما، لوٹے تو یا اللہ دامن صاف لے کر جائے، دل صاف لے کر جائے، نگاہیں سماعت پاک لے کر جائے، یا اللہ گناہوں کی نفرت دل میں لے کر جائے، یا اللہ آپ سے آپ کے نبی سے جو عہد کر رہے ہیں اس پر قائم رہنا نصیب فرما، اس پر استقامت عطا فرما، ہمیں پاکیزگی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ اب تو بوڑھے ہو رہے ہیں، یا اللہ بال سفید ہو رہے ہیں، یا اللہ یہ معرفت کیا چیز ہے، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، یا اللہ کچھ ذرے تو عطا فرما، کچھ ذرے تو عطا فرما، کچھ تو دیا اللہ اپنا میلان عطا فرما، کچھ تو اپنا دھیان عطا فرما، یا اللہ بڑھاپے میں بھی ہمیں خیال نہیں آ رہا، آپ کی جانب کوئی میلان نہیں ہے، یا اللہ اپنا مبارک میلان عطا فرما، دلوں کو اپنی جانب مائل فرما، اپنی معرفت عطا فرما، چند ذرے عطا فرما، دلوں کے احوال کو درست فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اپنی محبت سے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ یہاں کی برکات سے سب کو مالا مال فرما، سب کی سارے سفر کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ آپ کے در پر آپ کے صحن میں کچھ فقیر کھڑے مانگ رہے ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین مہینہ ہونے کو آیا مانگتے ہوئے، یا اللہ بھیک عطا فرما، یا اللہ سب کو بھیک عطا فرما، آپ کا فرمان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا کہ تم سب فقیر ہو، یا اللہ بے شک آپ غنی ہیں، غنی عطا کرتے ہیں، سب کو عطا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنی ذات کے سوا یا اللہ ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، دشمن کی ہنسی سے حفاظت فرما، تمسخر سے حفاظت فرما، یا اللہ محتاج کی کوئی زندگی ہوتی ہے، یا اللہ اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، در در کی ٹھوکروں سے حفاظت فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی محبت اپنی معرفت عطا فرما، سارے سفر کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے دکھوں کو دور فرما، سب کی تکالیف کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں قرار اور سکون عطا فرما، قرار اور سکون عطا فرما، طمانینت عطا فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی نصرت فرما، ظالم یہودیوں سے انہیں نجات عطا فرما، القدس کو مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو مستحکم فرما، یا اللہ ہنستا بستا ملک برباد ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو چلانے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے نوچ رہے ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، سلامتی عطا فرما، اسے مستحکم فرما، گرانی کو دور فرما، مہنگائی کو دور فرما، بے روزگاری کو، بد امنی کو دور فرما، یا اللہ یہاں سے جائیں تو رزق لے کر جائیں،
یا اللہ یہاں سے جائیں صحت لے کر جائیں، عافیت لے کر جائیں، سلامتی لے کر جائیں، یا اللہ اپنے ملک کے حق میں خیر کے فیصلے لے کر جائیں، یا اللہ ہمیں خیر کثیر عطا فرما، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما، عزت کی روزی عطا فرما، یا اللہ عزت کی روزی عطا فرما، روزی کے معاملے میں تنگی سے قلت سے ہمیں ہماری نسلوں کو، حاضرین کو، ہمارے احباب کو، ان کی نسلوں کو محفوظ فرما، روزی عزت کی عطا فرما، آسان عطا فرما، حلال عطا فرما، کشادہ عطا فرما، خوشبودار عطا فرما، رزق کی تنگی سے حفاظت فرما، یا اللہ فقر و فاقہ کی شدت سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اندر برداشت نہیں، آپ کے حبیب نے فرما دیا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ آزمائش بڑی ہے، اس آزمائش سے سب کی حفاظت فرما، سب کی جھولیوں کو لبریز فرما، سب کی جھولیوں کو لبریز فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین یہ حرمین کا آنا جانا ہمیشہ لگا رہے، یا اللہ ہمارا مال یہاں خرچ ہو، یا اللہ ہماری جانیں یہاں خرچ ہو، یا اللہ یہ مبارک سفر ساری زندگی بار بار نصیب فرما، آخری سال تک، آخری سانس تک نصیب فرما، یا اللہ قیام مدینہ نصیب فرما، یا اللہ یہاں کی برکات نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، یا دعا فرمائیں ہمارے حکیم صاحب بیمار ہیں، ان کی اہلیہ عبدالحمید صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، منظور صاحب بیمار ہیں، حاجی عبدالرزاق صاحب کی اہلیہ بڑی خدمت کرتی ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین والدہ سلیم اللہ بیمار ہیں، جاوید صاحب پاکستان میں بیمار ہیں، ناصر صاحب بیمار ہیں، والدہ عبدالوہاب بیمار ہیں، دعا فرمائیں وسیع اللہ کے لیے، یا اللہ یا ارحم الراحمین دعا فرمائیں والدہ عشرت کے لیے، والدہ عفیف کے لیے، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بھیک مانگتے ہیں اللہ جو بیمار آیا ہو یہاں سے صحت لے کر جائے، یہ توبہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے، بیماریوں کو بھی دور کرنے والا شہر ہے، نفاق سے بھی پاک کرنے والا شہر ہے، یا اللہ ظاہر کی بیماریاں بھی دھل جائیں، باطن کی بھی دھل جائیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین سفر کی ہر دعا کو قبول فرما، سب کی دعا کو، یا اللہ آپ سے بھیک مانگتا ہوں ساری جماعت پر، سب حاضرین پر، سارے قافلے پر، یا اللہ اپنی نگاہ کرم فرما، سب کے حق میں قبولیت کا فیصلہ فرما، جو سفر میں خدمت کر رہے ہیں، اس مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں، یا اللہ میں تو بہت ہی کمزور انسان ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں یہ مدعا عرض کرتا ہوں، میں اپنے خزانوں سے انہیں سرفراز فرما، نسلوں کو سرفراز فرما، یا اللہ حرمین کی برکات سے انہیں مالا مال فرما، یا اللہ جس نے اس سفر میں ایک گلاس سے بھی خدمت کی ہو، یا اللہ اسے جام کوثر عطا فرما، نارین کی فلاح و کامیابی عطا فرما، بچیوں کے لیے اچھے رشتے مقدر فرما، جن بچیوں کے رشتے طے ہو رہے ہیں یا اللہ اس میں خیر شامل فرما، برکتیں شامل فرما، یا اللہ یا دعا فرمائے ہماری مسجد کے لیے، اللہ والی مسجد کی اللہ خدمات کو قبول فرما، مدرسے کی خدمات کو، ہماری بہت ساری مساجد زیر تعمیر ہیں، وہ مومن مسجد کی جگہ خریدی جا رہی ہے، اس کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے جامع مسجد فیصل، خاتم النبیین، مسجد غزہ، بیت السلام اور بہت سارے ادارے زیر تعمیر ہیں، یا اللہ سب کے لیے غیب سے وسائل عطا فرما، جو ان میں سے کسی بھی ادارے کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ معاملہ پھر آپ پر چھوڑا، اسے اپنے خزانوں سے سرفراز فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب کی مغفرت فرما، ہماری مسجد کے جو نمازی انتقال کر گئے حاجی ظہیر الدین صاحب، حاجی عبدالمجید صاحب، حاجی ادریس صاحب، بھائی سلیم صاحب، بھائی رئیس صاحب انتقال کر گئے، حاجی داؤد صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب کے والدین، یا اللہ یا ارحم الراحمین اور جن کے نام یاد ہیں نہیں یاد ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، روشن فرما، منور فرما، اس حاضری کو قبول فرما، یا اللہ پھر بھی آنا نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین سب کی قلبی تمناؤں کو پورا فرما، محترم جمیل عمر صاحب کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما، اس گھرانے نے ہماری بڑوں کی بڑی خدمت کی ہے، یا اللہ یا ارحم الراحمین انہیں اپنا سایہ رحمت عطا فرما، نسلوں کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.